آئیے لے چلتے ہیں 14ویں شتابدی میں فیروز شاہ تغلق کے بسائے ہوئے شہر اتر پردیش کے جونپور میں، جسے تاریخ میں شیراز ہند بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر مسلم تہذیب و علم کا سینٹر رہا ہے۔ 1362 میں بنا شاہی قلعہ ہو، اس کے اندر کی یہ مسجد حمام گھر ہو، یا 1408 میں ہندو مسلم کلا کی جیتی جاگتی مثال اٹالہ مسجد ہو، جھنجری مسجد ہو، یا دیگر عمارتیں، یہ سب جونپور کے سنہری اتہاس کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، اور آپ سے کہہ رہی ہیں کہ جب کبھی ادھر آئیں تو ہمارا دیدار ضرور کریں۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ پیش خدمت ہے جونپور کے سپاہ میں ایک شام حاجی رفیق احمد صاحب کے نام آل انڈیا مشاعرے کا خاص ویڈیو۔ حاجی رفیق احمد صاحب اس مشاعرے کو سننے کے لیے سنگاپور سے تشریف لائے تھے۔ حاجی رفیق احمد صاحب ایک نیک دل اردو نواز شخصیت ہیں۔ یوں تو وہ کاروبار کے سلسلے میں سنگاپور رہتے ہیں، لیکن سنگاپور میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنی تہذیب کو نہیں بھولے ہیں۔ دوسری اور اس مشاعرے کی سرپرستی فرمائی اردو نواز شخصیت، مشاعرے کو اپنا تعاون دینے والے، جی ہاں، نیک دل خوبصورت انسان جناب شیخ صلاح الدین صاحب دیدار گنج۔ وہ سعودی عرب میں ہی بیٹھ کر اس مشاعرے کو سن رہے تھے، وہیں سے اس مشاعرے کی سرپرستی فرما رہے تھے، شورا اکرام کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ شمع فروزہ رہے جناب ابوالجیس آزمین صاحب، مشاعرے کی صدارت کی جناب ارشد خان صاحب نے، جو سماجوادی پارٹی کے راشٹری مہا سچیو ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب امام الدین صاحب کا، جو جونپور کے AIM کے لیڈر ہیں، اور شکر گزار ہیں عرفان بھائی منڈیار کے۔ مقبہ دعاؤں کے ساتھ آپ حضرات ملاحظہ کریں۔ صدر محترم ارشد خان صاحب، ابوالجیس انصاری صاحب اور تمام شخصیت یہاں تشریف رکھتی ہے، سبھی کی دعائیں لیتے ہوئے مقبہ پیش کرتا ہوں، دوستوں ملاحظہ کریں۔ اے ماں تیری یاد آئی، پاک و طاہر اعمال تیرے، پاک و طاہر اعمال تیرے، پاکیزہ تبسم کیا کہیے، کہتے ہیں شکیل اخلاق تیرا، تو بولے تو منہ سے پھول بڑے، کہتے ہیں شکیل اخلاق تیرا، تو بولے تو منہ سے پھول جھڑے، پتھر کو تو کر دے پھول، پتھر کو تو کر دے پھول، ہو تیری دعا مقبول، اے ماں تیری یاد۔ واہ 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 حضرات گرامی۔ تو دیکھا آپ نے کس طرح سے خوبصورت الفاظوں میں ماں کی شان بیان کی ہے جناب شکیل مبارک پوری صاحب نے۔ جی ہاں، اس مشاعرے میں موجود سبھی معزز حضرات ہوں یا سامعین، سب کا انہوں نے اپنی طرف دھیان آکرشت کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہار پہ ہار ان کے پڑے۔ یہ مشاعرہ شکیل مبارک پوری صاحب کے لیے بہت کامیاب رہا۔ ہم نے کیمرے کی نظر سے دیکھا کہ ڈائس پہ موجود ابوالجیس انصاری صاحب ہوں، ارشد خان صاحب ہوں، سماجوادی پارٹی کے جو راشٹری مہا سچیو ہیں، سب شکیل مبارک پوری صاحب کی شاعری میں گم ہو گئے تھے۔ تو آپ شکیل مبارک پوری صاحب کا یہ پورا ویڈیو دیکھیں گے، صرف 28 سیکنڈ رک جائیے، پھر سنتے ہیں شکیل مبارک پوری صاحب کا نان اسٹاپ۔ آج ہی اپنے اینڈرائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں یلا ٹاک۔ جی ہاں، یلا ٹاک۔ اپنے اینڈرائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر لکھیں YELA یلا TALK ٹاک۔ یلا ٹاک ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نئے لوگوں سے کھٹی میٹھی باتیں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، مشاعرے کے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شعر و شاعری کی محفل سجا سکتے ہیں، اور آن لائن مشاعرہ آنے والے وقت میں سن سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں، ایک شاعر سے ملاقات کرتے ہیں، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ بھوک انسان کو حیوان بنا سکتی ہے، ماں کی لوری ہے جو بھوکا بھی سلا سکتی ہے، مشورہ ہے کہ میرے صبر پہ حملہ مت کر، اس حماقت میں تیری جان بھی جا سکتی ہے۔ آج کے عہد کی سچائیوں کو غزل کی شاعری بناتے ہیں، اور ملاقات کرتے ہیں مبارک پور سے تشریف لانے والے مہمان شاعر جناب شکیل مبارک پوری سے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ حضرات کے دیار محبت میں بارہا حاضری کا شرف حاصل ہوا۔
اور میرے محترم ہم سب کو کرم فرما عالی جناب ابو جید صاحب انصاری سماجوادی پارٹی جو آج کے مشاعرے کی شمع روشن انہوں نے فرمائی، اور نقیب ہندوستان جناب ندیم فاروق صاحب اور تمام دیگر شخصیات یہاں تشریف رکھتی ہے۔ میں بلا کسی تمہید کے 4 مصرے سے اپنا شعری سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ماں کے حوالے سے جو میری اس ناچیز کی پہچان ہے، وہ ماں کے حوالے سے وہ نظم سے قبل کچھ شعر میں آپ حضرات کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے محترم جاوید صدیقی صاحب بالکل فرنٹ پہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کی دعائیں لیتے ہوئے 4 مصرے پیش کرتا ہوں دوستو، بطور خاص ملاحظہ کریں، مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ جی ارشاد علی۔ اے پیارے وطن تیرے لیے ظلم سہیں گے، اے پیارے وطن تیرے لیے ظلم سہیں گے۔ صدر محترم عالی جناب ارشد خان صاحب کی دعائیں لیتے ہوئے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ اے پیارے وطن تیرے لیے ظلم سہیں گے، 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 قدموں پہ تیرے مر کے بھی ہم کچھ نہ کہیں گے، قدموں پہ تیرے مر کے بھی ہم کچھ نہ کہیں گے۔ وہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں جس شعر کے لیے میں نے مطلب پیش کیا ہے، بطور خاص ملاحظہ کریں۔ ہم سچے مسلمان ہیں، وفادار ہیں تیرے، مگر بھائی دیکھیے گا، ہم سچے مسلمان ہیں، وفادار ہیں تیرے، ہم سچے مسلمان ہیں، وفادار ہیں تیرے، ہم سچے مسلمان ہیں، وفادار ہیں تیرے، ہم خون کا نذرانہ تجھے دیتے رہیں گے، ہم خون کا نذرانہ تجھے دیتے رہیں گے۔ کوئی بات نہیں، 4 مصرے ہو ندیم بھائی پیش کرتا ہوں، ارشاد ارشاد۔ بطور خاص دوستو اسی محبت اور اسی نظریے سے آپ سراج بھائی میرے یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی دعائیں لیتے ہوئے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ارشاد ارشاد۔ اے پیارے وطن تیرے لیے ظلم سہیں گے، دوستو مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ کچھ نہیں وہ کر سکا ہے وقت سے جو ڈر گیا، وقت سے جو ڈر گیا، کچھ نہیں وہ کر سکا ہے وقت سے جو ڈر گیا، کچھ نہیں وہ کر سکا ہے وقت سے جو ڈر گیا، جان لو زندہ بھی رہ کر، جان لو زندہ بھی رہ کر آدمی وہ مر گیا، جان لو زندہ بھی رہ کر آدمی وہ مر گیا۔ بہت شکریہ بھائی جی، بہت شکریہ، پڑھتا ہوں۔ کچھ نہیں وہ کر سکا ہے وقت سے جو ڈر گیا، کچھ نہیں وہ کر سکا ہے وقت سے جو ڈر گیا، جان لو
زندہ بھی رہ کر آدمی وہ مر گیا. واہ واہ واہ. اور ندیم سر آپ کے حوالے شیئر کرتا ہوں, ارشاد خاص ملاحظہ کریں. ارشاد عالی. دیکھتے رہ جاؤ گے یوں ہی لکیریں سانپ کی, پیٹ سے رہ جاؤ گے یوں ہی لکیریں سانپ کی. جو بھی کرنا تھا اسے, جو بھی کرنا تھا اسے وہ کام اپنا کر گیا. جو بھی کرنا تھا اسے وہ کام اپنا کر گیا. جان لو زندہ بھی رہ کر آدمی وہ مر گیا. اور 4 مصرے پیش کرتا ہوں بطور خاص اہل اسٹیج کے حوالے سے, بطور خاص ملاحظہ کریں. کل کی خاطر غور کرنا فرض مجھ پر ہو گیا. کل کی خاطر غور کرنا فرض مجھ پر ہو گیا. کل کی خاطر غور کرنا فرض مجھ پر ہو گیا. کل کی خاطر غور کرنا فرض مجھ پر ہو گیا. کیونکہ اب بیٹا میرا, کیونکہ اب بیٹا میرے قد کے برابر ہو گیا. کیونکہ اب بیٹا. واہ واہ واہ. شکیل بھائی 1 سیکنڈ کے لیے رکو بیٹا, اٹھ کے بیٹھ جاؤ. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انارکلی سامنے ہو اور جلال الدین محمد اکبر مسند لگائے بیٹھے ہوں. یہ مشاعرے کی محفل ہے بیٹے. یہاں پر مشاعرے کی محفل میں بنا کتابوں کے لوگوں کو تہذیب کا سبق سکھایا جاتا ہے. یہاں بالکل اس طرح سے بیٹھیے جیسے بیٹھنے کا حق ہے. شکیل مبارک پوری مائک پر. کل کی خاطر غور کرنا فرض مجھ پر ہو گیا. کل کی خاطر غور کرنا فرض مجھ پر ہو گیا. کیونکہ اب بیٹا میرا, کیونکہ اب بیٹا میرے قد کے برابر ہو گیا. کیونکہ اب اور ایک شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ابو الجیز انصاری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان کے حوالے سے یہ شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. مت کسی کمزور پہ, مت کسی کمزور پہ ڈالو ہے غارت کی نظر. مت کسی کمزور پہ ڈالو ہے غارت کی نظر. کل جو تیرا تھا وہی, کل جو تیرا تھا وہی دیکھو سمندر ہو گیا. کل جو تیرا تھا وہی دیکھو سمندر ہو گیا. کیونکہ اب بیٹا میرے قد کے برابر ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. میں سیدھے وہ نظم پیش کرنا چاہتا ہوں ماں کے حوالے سے. گیت بھی پیش کروں گا ماں کے حوالے سے. وہ کلام جس کلام کے ذریعے میری جو پہچان ہے, میری شناخت ہے, وہ کلام شیراز ہند پہ پڑھنا چاہتا ہوں. اہل علم کا مجمع ہے, میں پیش کرتا ہوں. مطلب دوستوں ملاحظہ کریں. پڑھیے شکیل بھائی. افراتفری کا ماحول ہو رہا ہے. ابو کے لیے بھی پڑھیے, ابو کے لیے. جی میں پڑھتا ہوں.
जी हमारे सदर मोहतरम का हुक्म है कि सब माँ के लिए ही पढ़ते हैं, अब्बा कहाँ जाएंगे। बहरहाल मैं वो कलम पेश करना चाहता हूँ जिसमें सदर मोहतरम का वो जज्बा है, वो पढ़ता हूँ। नहीं सदर साहब, इन्हें माँ के लिए पढ़ने दीजिए, ये बाप के लिए पढ़ने की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो जी नदीम भाई जी पढ़िए। मतलब पेश करता हूँ। हर सू है गमों का जाम, हर सू है गमों का जाम, मैं कैसे सुनाऊं हाल, ऐ माँ तेरी याद आई, ऐ माँ तेरी याद आई। हर सू है गमों का जाल, मैं कैसे सुनाऊं हाल, ऐ माँ तेरी याद आई। अब जीना भी है मुहाल, अब जीना भी है मुहाल, मैं कैसे सुनाऊं हाल, ऐ माँ तेरी याद आई, ऐ माँ तेरी याद आई, ऐ माँ तेरी याद आई। नज़्म का पहला बंद पेश करता हूँ बतौर खास आप हज़रात मुलाहिज़ा करें। आती है तू ख्वाबों में अक्सर, आती है तू ख्वाबों में अक्सर, जाने का तेरे गम है दिल पर, ऐ माँ तेरा दीदार करो, बेताब है मेरी चश्मे तर, होगी न जो तेरी दीद, होगी न जो तेरी दीद, मैं कैसे करूँगा ईद, ऐ माँ तेरी याद वाह 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 वाह। आई, ऐ माँ तेरी वाह, 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 वाह। याद आई। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब जितने लोगों को अपनी माँ याद आती जा रही है वो तालियां बजा रहे हैं, दाद भी दे रहे हैं। बाकी लोग मैं बहुत मशकूर हूँ, अल्लाह करे सब जाग जाएं, सबको अपनी माँ याद आ जाए। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को सलामत रखे। दूसरा बंद पेश करता हूँ अहले स्टेज के हवाले से, नदीम भाई मुलाजा करें। इरशाद आंचल में छुपाती थी मुझको, आंचल में छुपाती, आंचल में छुपाती थी मुझको, सीने से लगाती थी मुझको, सोती थी तू ठंडक में लेकिन बाहों में सुलाती थी मुझको। घर तुझसे था गुलदार, घर तुझसे था गुलदार, तेरा ऐसा किरदार, ऐ माँ तेरी याद आई, ऐ माँ वाह वाह वाह। तेरी याद भाई क्या कहना शकील मुबारकपुरी साहब, वाह 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 माँ तेरी याद आई। वाह वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया रामेश भाई और गुड्डू भाई। एक बंद और दोस्तों आप की समातों के हवाले करता हूँ बतौर खास मुलाजा इरशाद इरशाद। है माँ तेरी याद आई, बेमिसल है माँ, बेमिसल है माँ तेरी शफ़क़त। दोस्तों अगर इस बंद में सच्चाई हो, अगर मैंने कुछ कहने की कोशिश की और वो कोशिश मेरी कामयाब हुई तो मैं आप हज़रात की तारीफ चाहता हूँ। मुलाजा करें। बेमिसल है माँ तेरी शफ़क़त, कैसे हो पाया तेरी अज़मत, कैसे हो पाया तेरी अज़मत, रब ने ये तुझे रिफ़अत बख्शी, तेरे पाँव के नीचे है जन्नत। क्या कहना शकील भाई, वाह वाह वाह। बेमिसल है माँ तेरी शफ़क़त, कैसे हो पाया तेरी अज़मत, रब ने ये तुझे रिफ़अत
اے ماں تیری یاد کیا کہنا، کیا کہنا، اے ماں تیری یاد کیا کہنا، واہ 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 بھائی شکیل مبارک پوری صاحب، کیا کہنا، واہ واہ واہ. جی بہت شکریہ. جی 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 شکریہ. جی پڑھتا ہوں. اگلا بند پڑھیے. جی جی. اے ماں تیری یاد آئے، اے ماں تیری یاد آئے، تو ماں ہے کہیں مریم بن کر. واہ، کیا کہنا، کیا کہنا. تو ماں ہے کہیں مریم بن کر، تو ماں ہے کہیں مریم بن کر، ہے گود میں تیری پیغمبر. تو ماں ہے کہیں مریم بن کر، ہے گود میں تیری پیغمبر. تیری پاکیزہ شان ہے یہ، ایثار و وفا کی ہے پیغمبر. تیرا ذکر کرے قرآن، تیرا ذکر کرے قرآن، کس درجہ ہے تو ذیشان. اے ماں تیری یاد آئی، اے ماں تیری یاد آئی، اے ماں تیری یاد آئی. اور آخری بن جاتے جاتے نظم کا پیش کرتا ہوں، اہل جون پور کی نظر کرتا ہوں. بطور خاص سراج بھائی، ہمارے اکرم جون پوری صاحب، مظہر اعظمی صاحب اور تمام بھائی تنظیم کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، کمیٹی کے لوگ ہیں، سب کے حوالے سے یہ آخری بند نظم کا پیش کرتا ہوں. ارشاد. بطور خاص ملاحظہ کریں. اے ماں تیری یاد آئی، اے ماں تیری یاد آئی، جس بیٹے نے تیری خدمت کی، جس بیٹے نے تیری خدمت کی، جنت کی بشارت اس کو ملے. جس بیٹے نے تیری خدمت کی، جنت کی بشارت اس کو ملی. تیرے آنچل کے سائے میں پلتے ہیں نہ جانے کتنے ولی. تیرے آنچل کے سائے میں پلتے ہیں نہ جانے کتنے ولی. چہرے پہ ہے تیرے نور، چہرے پہ ہے تیرے نور، تو ہے ظلمت سے دور. اے ماں تیری یاد آئی، اے ماں تیری یاد آئی، اے ماں تیری یاد آئی. اور دعاؤں کے ساتھ، مقطع دعاؤں کے ساتھ آپ حضرات ملاحظہ کریں. صدر محترم ارشد خان صاحب، ابو جید انصاری صاحب اور تمام شخصیت یہاں تشریف رکھتی ہے. سبھی کی دعائیں لیتے ہوئے مقطع پیش کرتا ہوں. دوستوں ملاحظہ کریں. اے ماں تیری یاد آئی، پاک و طاہر اعمال تیرے، پاک و طاہر اعمال تیرے، پاکیزہ تبسم کیا کہیے، کہتے ہیں شکیل اخلاق تیرا، تو بولے تو منہ سے پھول بڑے. کہتے ہیں شکیل اخلاق تیرا، تو بولے تو منہ سے پھول جھڑے. پتھر کو تو کر دے پھول، پتھر کو تو کر دے پھول، ہو تیری دعا مقبول. اے ماں تیری یاد. واہ 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 واہ. حضرات گرامی، جناب شکیل مبارک پوری اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اس عظیم رشتے کا ذکر ہو رہا تھا جسے ماں کہا جاتا ہے. یہ اس رشتے کا ذکر تھا کہ جب کوہ طور پہ ملاقات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کا پیر لڑکھڑایا تو اللہ رب العزت کا فرمان جو
आज नई नस्लों तक पहुंचना चाहिए, वो ये कि मूसा आप संभल के चला करो, तुम्हारे लिए दुआ करने वाली माँ अब नहीं रही। तो यकीन जानिए आज हमारे मुशायरे की महफिलों में भी ये सब कुछ बहुत जरूरी हो गया है। हमें ये कहना पड़ता है कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। हमने इस तरह के शेर भी कहे कि माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, हम थे कि थोड़ी देर हवा करके सो गए। हमने इस तरह के शेर भी कहे कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हमने इस तरह से भी अपनी अकीदतों का इजहार किया। हमने ये भी कहा कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। हजरात गिरामी, ये उस रिश्ते का जिक्र था जिसे हम माँ कहते हैं। यकीन जानिए बेलौस मोहब्बत करने वाला दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता, जिसका जिक्र शकील मुबारकपुरी अपने कलाम में कर रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं इरफान अहमद मुंडियार साहब का, जिनकी दावत पे ये मुशायरा हमने कवर किया। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे मोहम्मद अजहद, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे फैज अहमद फिरोज और इस मुशायरे के कन्वीनर रहे ज़ीशान खान। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। मोहतरम हिंदू जी यहाँ बैठे हैं, अरशद खान साहब सदारत फरमा रहे हैं, अबुल जैद साहब मौजूद हैं, हमारे अयाज खान साहब, हाजी रफीक साहब मौजूद हैं। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस बात की जमानत है कि उर्दू की मोहब्बत में ये जरूरी नहीं है कि किसी खास मजहब के लोग निकल कर आए। उर्दू वो जबान है, वो हिंदुस्तानी जबान है जिसके लिए जब अपनी मोहब्बतों के साथ उर्दू ने अपना तारुफ कराया तो शायर को कहना पड़ा कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात। उर्दू अपना काम कर रही थी, उर्दू का काम मोहब्बतें फैलाना था, उर्दू मोहब्बतें फैला रही थी, हर खासो आम के दिलों पर दस्तक दे रही थी, दिलों में जगह बना रही थी। लेकिन मोहतरम अरशद खान साहब, सियासत के चंद नाक़िबत अंदेश लोग खड़े हुए और उन्होंने उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी लगाई, उर्दू के सर पर टोपी रखी और ये कहा कि उर्दू तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है। जब ये कहा गया कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है, उर्दू ने चीख चीख कर कहा कि अरे मुझे मुसलमान करार देने से पहले एक बार तो मेरी तरफ गौर से देखो, एक बार अगर तुमने मेरी तरफ गौर से देख लिया तो तुम समझ जाओगे कि मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं हूँ। अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूँ, मैं दयाशंकर नसीम की जबान हूँ, मैं ब्रजनारायण चकबस की जबान हूँ, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की जबान हूँ, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूँ, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूँ। सैकड़ों नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मौजूद हूँ शिराज़े हिंद यानी जौनपुर में। उत्तर प्रदेश का ये शहर तारीखी शहर है और हमने यहाँ मुशायरा कवर किया कल रात, वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ के अगर मोन्यूमेंट्स हैं, तारीखी इमारतें कुछ खास है तो वो भी आपको दिखाएं। कैमरा पर्सन फैज अहमद फिरोज के साथ झंझरी मस्जिद जौनपुर से वक्त मीडिया के लिए मैं शफीक खान।